السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں۔ تو کچھ ہم اکثر دیکھا کرتے تھے کہ کچھ موٹر سائیکلز اور گاڑیوں پر جو پولیس کا رنگ ہوتا ہے نا، وہ پہلے وہ پینٹ کیا ہوتا تھا، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ موٹر سائیکل کا یا گاڑی کا نمبر لکھا ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ مختلف دوستوں کی یہ کوشش ہوا کرتی تھی کہ کسی پولیس والے کا کوئی کارڈ جیب میں رکھے کہ اگر کسی جگہ پر کوئی روک لے تو وہ کارڈ جو تھا وہ لوگ دکھایا کرتے۔ اس کے بعد مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ پھر ایک ایسا دور چلا پاکستان میں کہ روزنامہ خبریں اگر آپ کو یاد ہو تو بہت مشہور ہوا تھا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ضیاء شاہد صاحب نے وہ شروع کیا تھا۔ تو اس کے بعد ایک ایسا کلچر جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا کہ جس میں ہم ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ یار کسی طریقے سے نا پریس کا کارڈ جو ہے نا وہ ہم بنوا لیں۔ تو موٹر سائیکل کے اوپر پریس لکھا ہوتا تھا، مختلف قسم کی گاڑیوں پر پریس لکھا ہوتا تھا۔ اکثر جو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مختلف قسم کے جو اس وقت ٹویوٹا ہائیس جو ہے وہ زیادہ چلا کرتی تھی، تو اس میں بھی اکثر لوگ جو لانگ روٹ پر چلایا کرتے تھے وہ بھی صبح کے وقت خاص طور پر، تو وہ پریس ڈیوٹی کا آگے وہ ایک بورڈ لگا لیا کرتے تھے تاکہ پولیس والوں سے کسی نہ کسی طریقے سے بچا جا سکے۔ تو بات کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کسی بھی اچھی چیز کی نمبر پلیٹ جو ہے وہ نہیں لگائی گئی۔ ہمیشہ ہم نے اسی چیز کا سہارا لیا ہے کہ جس چیز کو جن کی ریپوٹیشن جو ہے وہ معاشرے کے اندر اچھی نہیں ہے، ہم اپنی گاڑیوں پر وہ چیز لکھنا یا اس کی انڈیکیشن جو ہے وہ کرنا پتہ نہیں کیوں پسند کرتے ہیں۔ شاید ہمارے اندر کوئی چور ہے، کوئی کمزوری ہے جس کو چھپانے کے لیے ہم اس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈوں کا جو ہے وہ سہارا لیتے ہیں۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو سلسلہ ہے یہ اپنے رنگ بدلتا رہا، اور پھر ایک نئی چیز جو ہے وہ چونکہ پھر 12-15 سال جو ہے وہ پھر میں ملک سے غائب رہا، کچھ جو ہے وہ آتا جاتے رہے، لیکن اتنا وقت جو ہے وہ نہیں گزار سکے۔ لیکن چونکہ اس بار جو ہے وہ تھوڑا وقت گزارنے کا موقع ملا، یہاں پر آگے گاڑی خریدی تو میں اس کی نمبر پلیٹ بنوانے کے لیے گیا۔ تو نمبر پلیٹ جو ہے وہ چونکہ گورنمنٹ دیتی ہے یہاں پر، لیکن وہ اس کا بھی ایک وقت ہے، وہ وقت کے اس وقت سے پہلے وہ جو ہے وہ نہیں ملتی۔ تو وقتی طور پر جو ہے وہ نمبر پلیٹ والے سے میں نے کہا کہ جی آپ جو ہے وہ یہ نمبر پلیٹ بنا دیجئے۔ تو اس نے جب نمبر پلیٹ بنائی تو اس کے پاس میں نے دیکھا ایک اچھا خاصا جو ہے وہ امبار لگا ہوا تھا، جس میں وہ اٹارنی آف لا اور لائر اور پتہ نہیں کیا مختلف قسم کے جو ہے وہ فقرات جو تھے وہ لکھے ہوئے تھے۔ وکلا حضرات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ سر جی ابھی لوا لو۔ تو میں نے ان سے کہا یار اس چیز کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا جی آج کل اس کا بڑا دور ہے۔ تو پھر میرے ذہن میں وہ ایک بات جو ہے وہ آئی کہ سروسز ہاسپٹل کا ایک واقعہ ہوا تھا کہ جس میں ڈاکٹر حضرات اور وکلا حضرات نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ دست و گریباں اور اپنے مسلز جو تھے وہ دکھانے کی کوشش کی تھی، اور ایک حد تک جو ہے وہ شاید یہ چیز جو ہے وہ پورٹریٹ کی گئی کہ شاید وہ جو جنگ تھی سروسز ہاسپٹل والی، وہ وکلا جو تھے وہ جیت گئے تھے۔ اب اگر وہ وکلا جیت گئے تھے تو اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ اب ہر تیسری گاڑی اور ہر موٹر سائیکل کے ساتھ جو ہے یہ لائر لکھا ہوا ہمیں جو ہے وہ نظر آئے گا؟ اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ اگر کسی دور میں پریس جو تھا یا صحافت جو تھی وہ بدنام زمانہ تھی، تو ہم نے اس کو اپنی گاڑیوں کی فرنٹ جو نمبر پلیٹ ہے وہاں پر ہم نے پریس لکھنا شروع کر دیا۔ پھر اگر پولیس کا محکمہ جو ہے وہ بدنام زمانہ ہوا تو ہم نے اس کا سہارا لینا شروع کر دیا۔ اور اب اگر ایک یہ سلسلہ چل نکلا ہے کہ وکلا کے حوالے سے، سارے تو ایک بہرحال ایسے نہیں ہیں، لیکن مجھے بہت ساری گاڑیاں میں نے پاکستان میں دیکھی ہیں، بہت ساری گاڑیاں میں نے دیکھی ہیں کہ جن کے اوپر وکلا، اٹارنی آف لا اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں، گرین کلر کی نمبر پلیٹس جو ہیں وہ اگر فرض کیجئے کہ گاڑی کی نمبر پلیٹ اگر اتنی بڑی ہے تو اس کا اوپر والا تقریباً 80% حصہ جو ہے
وہ اٹارنی آف لا اور لائر اور ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور پتہ نہیں کیا بلا بلا جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے. اور جہاں تک میرا خیال ہے، میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ شاید 10 یا 20% سے زیادہ بھی وہ لوگ جنہوں نے یہ نمبر پلیٹس لگا رکھی ہیں شاید وہ لائر نہیں ہوں گے. لیکن چونکہ ایک ہوا کریٹ کر دیا گیا جس کی بنیاد پر یہ ڈبل نمبر پلیٹ جو ہے یہ ہماری سوسائٹی کا ایک حصہ بن گئی. سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے دور میں کوئی نہ کوئی چیز جو ناپسندیدہ قرار دی جاتی ہے ہم اس کا سہارا لینے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ آخر کب تک جو ہے وہ ہم ان جھوٹے یا اس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈوں کا سہارا لیتے رہیں گے؟ کیا کبھی کچھ ایسا ہوگا کہ یہ ڈبل نمبر پلیٹ جو ہے یہ ہماری سوسائٹی میں سے ختم ہو جائے؟ تو آج بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نہ صرف کہ آپ دوست احباب جو ہے وہ اس چیز سے، اگر آپ لائر ہیں یا نہیں ہیں اور اگر آپ نے یہ اس قسم کی کوئی حرکت فرما رکھی ہیں، اگر آپ ہیں بھی، ذرا پوچھنے کا حق ہے نا ایز اے پاکستانی کہ دنیا میں نے تو یہ چیز نہیں دیکھی لیکن یہ ہمارے ہاں یہ چیز کیوں ہے؟ اگر آپ ایک لائر ہیں تو قانون آپ کو کیا یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنی گاڑی کی نمبر پلیٹ سے بڑی ایک پلیٹ جو ہے وہ گاڑی کے آگے لگا کے تو آپ پھریں اور پھر آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کو روک کوئی نہیں سکتا؟ میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ سوسائٹی کا جو ہے وہ توازن خراب کرنے کی ایک کوشش ہے. آپ تو ٹھیک ہے، آپ تو اگر فرض کیجئے کہ آپ لائر ہیں اور آپ یہ لگاتے ہیں تو میرا خیال ہے شاید کہ آپ ڈبل مجرم ہیں. اور اگر آپ نہیں ہیں اور آپ نے یہ حرکت فرمائی ہوئی اخلاقی طور پر شاید یہ بہت ہی ایک وہ کیا کہتے ہیں کم ظرف قسم کی جو ہے وہ ایک پریکٹس ہے جس کو کہ ہمیں جو ہے وہ ختم کرنا چاہیے. اور اگر ہمارے ارد گرد ہمارے جاننے والے دوست احباب اگر یہ حرکت فرما رہے ہیں تو ان کو تھوڑا سمجھانے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے اگر ایک چیز جو ہے وہ غلط ہو رہی ہے سوسائٹی کے اندر تو ضروری نہیں ہے کہ ہم بھی اس کا حصہ بنیں. تو یہ جو ڈبل نمبر پلیٹ ہے، ڈبل پرسنالٹی ہوا کرتی تھی، ڈبل شاہ ہوا کرتا تھا اللہ بخشے، اور اب جو ہے یہ ڈبل نمبر پلیٹ ہے. تو ڈبل نمبر پلیٹ جو ہے اپنی جان چھڑائیے، نہ صرف کہ اپنی جان چھڑائیے بلکہ دوسروں کو بھی اس کے بارے میں آگاہ فرمائیے کہ ڈبل نمبر پلیٹ جو ہے یہ انسان کی دوہری شخصیت کی نشانی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ بندے کی ایک ہی شخصیت رہے، ایک شخصیت ہی کافی ہے. اللہ حافظ.